آپ دیکھ رہے ہیں بدلوں کی نشریات اور میں ہوں شہپارہ سلیم انگیخت میں امتیاز عالم کے ساتھ۔ اے پی سی یعنی کہ آل پارٹیز کانفرنس کے ابتدائی اجلاس میں سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر دیا ہے، اور انہوں نے یعنی کہ اے پی سی جو ہے ان کے اپنے 26 نکاتی جو ایجنڈا ہے اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کی رائے کو جو ہے وہ بطور مطالبات شامل بھی کیا ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ملکی سیاست پر اس کے کیا مضمرات ہوں گے۔ تو سر کیا کہتے ہیں، ایک دم سے نواز شریف صاحب نے کیا کیا، ایک دم چیلنج کر دیا، دھاڑیں کوئی ہوئی بڑی خاموشی کے بعد، بڑی طویل خاموشی کے بعد، اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور بقول ان کے کہ یہ جو تمام جڑ ہے مسائل کی وہ ریاست کے اوپر ریاست اور متوازی عسکری انتظامیہ جو ہے اس کو نہ چھڑا دیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، تاثر یہ تھا جب سابق وزیر اعظم نواز شریف باہر گئے ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ، اور عمران خان نے تصدیق کی کہ ان کے فزیشین نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ان کی حالت غیر ہے، تو وہ باہر چلے گئے۔ لوگوں کو پھر رفتہ رفتہ خیال آنا شروع ہوا، ایک کنسپریسی تھیوری چلائی گئی کہ یہ کوئی انتظامیہ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کام کی کوئی ہاتھ دکھایا ہے اور میاں صاحب کو کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر جانے دیا ہے۔ اور اس پر جب بڑا خوشی کا اظہار کیا ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے، تو لوگوں کا شک پختہ ہونے لگا۔ صحیح۔ لیکن نواز شریف باہر چلے گئے، اس کے بعد جو ان کے بھائی ہیں چھوٹے، جو کہ قائم مقام صدر ہیں، بلکہ صدر ہیں قائم مقام نہیں، انہوں نے یہ لائن چلانی شروع کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ سمجھوتا کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور دیکھیں میری اس کوششوں کے نتیجے میں میاں صاحب باہر چلے گئے، انہوں نے مبارکبادیں وصول کرنی شروع کر دی۔ اور یہ جو مریم نواز کی لائن ہے اور جو میاں صاحب کی لائن ہے، یہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم میں لاتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بڑا کنفیوژن تھا، اور پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی بہت گر رہی تھی۔ اس اثنا میں یہ ہوا کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں در پردہ کہ جو میاں نواز شریف ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ شاید ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اور شہباز شریف کی جو ڈپلومیسی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ اچھا، اب میاں صاحب بھی تنگ آئے ہوئے تھے کہ یہ تو ہم نے جو پوزیشن لی تھی، کورٹ کو عزت دو، اور یہ کہ عوام کی حکمرانی ہو، یہ کہ آئین کی پاسداری ہو، یہ کہ ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں رہے، یہ کہ سیاسی حکومتوں اور منتخب حکومتوں کو تختہ الٹانا، انہیں گرانا اور بٹھانا اور الیکشن میں انجینئرنگ کرنا یہ بند ہو، یہ وہ کہے جا رہے تھے۔ لیکن جو کل خطاب تھا ان کا، وہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اسٹریٹ میں بات کہی ہے نا کہ مطلب ان کا مقابلہ یا ان کا جو اس وقت چل رہا صورتحال وہ عمران نیازی صاحب کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان کو لانے والوں کے ساتھ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ عمران خان سے میرا لڑائی نہیں ہے، جو انہیں لائے ہیں اس کے بعد جو انہوں نے تاریخ بیان کی وہ بڑی ہوش ربا ہے، وہ آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ اس سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے کہ پاکستان میں 70 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جسے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ اب یہ بن گئی، اب یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں رہی، یہ اب اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہو گئی ہے، اور ایک پیرالل انتظامیہ ہے متوازی جو سارا کام چلاتی ہے، کسے ہرانا ہے کسے لانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کو چیز نہیں ہے، اصل میں تو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ کام ان کا نہیں ہے۔ اس کی پھر انہوں نے مثالیں دی کہ کس طرح سوائے 70 کے انتخابات کے باقی سارے انتخابات کو ریگ کیا گیا، کس طرح اسٹیبلشمنٹ اور مختلف مارشل ایڈمنسٹریٹر اپنی پارٹیاں بناتے رہے، ایوپا نے کنونشن لیگ بنائی، مشرف نے غیر سیاسی الیکشن کرائے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پارٹی بلڈ کر دی جس کے وارث بن گئے نواز شریف۔ ان کا یہ جو بیان ہے ان میں اپنا بھی ان کی پارٹی پہ کافی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، مطلب اب اس پہ جو حکومت کے منسٹرز ہیں وہ پڑ گئے انہیں، خاص طور فواد چودھری۔ ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں جی، آپ تو خود 10-15 سال ضیاء الحق کے زیر سایہ ان کی نرسری میں، سیاسی نرسری میں پل کر جوان ہوئے ہیں، آپ کیسے یہ بڑے سینے پہ ہاتھ مار کے جمہوریت پسند بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن جو فواد چودھری کا جو یہ بیان ہے وہ اس میں آدھی سچائی ہے، لیکن فواد چودھری کی اپنی اصولی پوزیشن غلط ہے۔ وہ خود ایک حمایت یافتہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کے وزیر بن کے بیٹھے ہیں۔ یا تو وہ یہ اصولی پوزیشن لیتے کہ میں بھی غلط بیٹھا ہوں،
عمران خان بھی غلط بیٹھا ہے اور نواز شریف جو 20-25 سال پہلے بیٹھا تھا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں وہ غلط بیٹھا تھا. سر معذرت کے ساتھ ایک حمام میں سبھی لوگ ننگے ہیں. مطلب یہ بات اگر ہم کرتے ہیں تو کس کو آپ اٹھا کے بات کریں گے؟ ہر کسی نے اپنے موقع کے اوپر جو ہے اس کی جگہ فائدہ اٹھایا ہے. اس کے بارے میں دو باتیں. اس ملک میں زیادہ تر عرصہ فوجی حکومت رہی. جب ایک جرنیل ٹیک اوور کر لیتا ہے, مارشل لگا لیتا ہے, تو اس کے بعد اسے سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ اکیلے نہیں چلا سکتے, بیرکس کی مدد سے اور جوانوں کی مدد سے. اور فوج میں بھی شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیوں سویلین معاملات میں لا رہے ہیں, تو پھر وہ سویلائزیشن شروع کرتا ہے, سیاسی پارٹی بناتا ہے, لوکل الیکشن کراتا ہے اور لوکل ایلیٹس کو ملا کے وہ ایک سیاسی ڈھانچہ کھڑا کر دیتا ہے. جیسے ہم نے ایوب خان کو دیکھا, ایوب خان نے وہ بلڈ کیا. اب بھٹو بھی کہا جاتا ہے وہ ان کے وزیر تھے, لیکن یہ بالکل غلط بات کہی جاتی ہے. بھٹو نے استعفیٰ دے کر علیحدہ ہو گئے اور پھر اپنی پارٹی بنائی اور اس کا ایک ایجنڈا دیا اور ایوب خان کے خلاف تحریک چلا کر, نہ کہ ایوب خان کی مدد سے وہ لیڈر بنے یا ایوب خان کی مدد سے حکومت میں آئے. یہ بات غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ مسلسل رہے تو یہ نواز شریف جیسے سیاستدان بھی سامنے آئے. اب یہ بات درست ہے کہ نواز شریف نے اپنی پارٹی کے صدر کا تختہ الٹا جنیجو صاحب کا, بالکل, اور صدر بن گئے. اور پھر یہ بھی درست ہے کہ انہوں نے بے نظیر کی اور پیپلز پارٹی کے خلاف ویسے ہی خوفناک مہم چلائی جیسے عمران خان نے ان دونوں پارٹی کے خلاف چلائی. جس طرح کی زبان استعمال ہوئی, اسکینڈلز بنے, اور خود نواز شریف اور شہباز شریف جس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے اور جس طرح کرپشن کے 10% تک کہا اور ان کے خلاف کیس بنائے اور 11 سال زرداری صاحب جیل میں رہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جب میثاق جمہوریت پہلی بار ہوا تھا بیوی کے دور میں اور نواز شریف صاحب نے کیا تھا, امید تو یہ تھی کہ صورتحال آگے بہتر ہوگی, تو پھر دوبارہ سے خرابی کیسے پیدا ہو گئی؟ اب پھر دوبارہ سے کہ جب میثاق جمہوریت پہ ہم اس بات میں بھی آئیں گے, لیکن میثاق جمہوریت کا ایک نتیجہ نکلا کہ 10 سال تک ٹرانزیشن چلی. پیپلز پارٹی کی حکومت کو نواز لیگ نے مکمل کرنے دیا اور پیپلز پارٹی نے نواز لیگ کی حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کرنا دیا. پھر انہوں نے مل کر مشرف سے جان چھڑائی. بالکل, انہوں نے مل کر 18ویں ترمیم جس میں کوئی 100 کے قریب ترامیم آئیں گے, اس کی جمہوری ساخت کو مضبوط کیا, وفاقیت کو مضبوط کیا اور اس میں سے بہت ساری مارشل ایڈمنسٹریٹرز کی لائی ہوئی چیزیں نکال دی. تو یہ بڑا 18ویں ترمیم کامیابی تھی, لوگوں کے گلے میں اب کانٹا بن گئی ہے. وہ اسے اکھاڑنے اور غائب کرنے کے چکر میں بڑا چل رہا ہے نا, اس پہ ری وزٹ کیا جائے, دیکھا جائے. لیکن صوبے کہہ رہے ہیں اور جمہوری قوتیں کہہ رہی ہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہوا, پرانی عادتیں جلدی نہیں جاتی ہیں. تو لہذا کیا ہوا کہ مسلم لیگ نواز نے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف مینیپولیشن شروع کی اور خود زرداری صاحب نے کی. جو بلوچستان میں ساری پارٹی اڑ گئی, یہ زرداری صاحب اس میں شامل تھے جو باپ بنی, یہ بلوچستان پیپلز عوامی پارٹی BAP. اب وہ اس میں شامل رہے اور یہاں تک کہ جو سینٹ کا الیکشن جو ہے یہ دونوں پارٹیاں مل کر ہار گئیں اس لیے کہ زرداری صاحب نے وہ گیم کھیلی تھی جو ان کے گلے پڑ گئی. یہ اب تک یہ ہو رہا تھا. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھیے کیا ہوا. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے رہے کہ یہ جو جب نواز شریف چپ ہو گئے اور ہماری بیٹی کیا میں کہوں گا مریم نواز بھی ان کا ٹویٹر بند ہو گیا, ان کا واٹس ایپ بند ہو گیا اور انہیں وہ تخلیے میں چلی گئی. بالکل, تو پھر میدان میں تھے جناب شہباز شریف صاحب. اچھا, میں شہباز شریف صاحب چاہوں گی کہ آپ سے شہباز شریف صاحب جو کرتے رہے ہیں یا جو ان کا لہا عمل تھا اس کو دیکھتے ہوئے, اور جو نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ چیلنج کرتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ جا کے مطلب ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے. کیا وہ یہ بن گئی تھی عملاً کہ زرداری صاحب کی بھی ایک وقت میں پوزیشن یہی ہو گئی تھی, اب وہ ہٹ گئے. اچھا, اب وہ وہی بات کر رہے ہیں جو نواز شریف کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ہم صرف یہ اس سے ہٹانا نہیں ہے, ہم نے جمہوری نظام لانا ہے پورا حقیقی, اور یہ نہیں چل سکتا. اب وہ نواز شریف کی پوزیشن قریب ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو شہباز شریف تھے یہ تو آرگو کر رہے تھے کہ کبھی انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرہ نہیں لگایا, بلکہ وہ تیار تھے. مطلب کیا تھا کہ اس سلیکٹر کو عمران خان کو نکال دو اور ہم سلیکٹر بننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب جو نواز شریف نے جو تقریر کی ہے اس کے بعد اور یہ جو موومنٹ ہے آل پارٹیز کانفرنس نے جو 26 نکاتی ڈیکلیریشن دیا ہے اس میں 8-10 نکات تو
وہ یہ ہے کہ فوج سیاست میں حصہ نہ لے, اچھا فوج کو الیکشن میں نہ لایا جائے, فوج کو کہ وہاں پہ گلگت کے الیکشن میں نہ لایا جائے, ادارے آئین کی اور قانون کے اپنی حدود میں رہیں, اپنے حلف پہ رہیں. اور یہ جو ہے یہ تباہی جو پاکستان میں ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ یہ فوج نے اچھا سیاست مجھے بتائیں یہ کیا رہا ہے, کیا گارنٹی ہے کہ واپس جو ہے یو ٹرن نہیں لیں گے یہ لوگ, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب یہ آئے تھے تو کس دور کی پیداوار ہیں اور پھر صورتحال کیسی رہی ہے بیچ میں, مطلب یہ ڈاؤٹ عوام کے دلوں میں ہے اسٹل, آپ مانیں نہ مانیں. دیکھیے پاکستان میں دو دھارے رہے ہیں, ایک جمہوری تحریک کا دھارا رہا ہے اور وہ لوگ تھے جنہوں نے جو بلوچستان میں تھے, کے پی میں تھے, سندھ میں تھے, پنجاب میں سے بھی کچھ تھے پروگریسو لوگ, جو مسلسل لڑتے رہے اور اپنی پوزیشن پہ قائم رہے اور انہوں نے کہا پاکستان کو جمہوریہ بنانا ہے, پاکستان کو ایک ترقی پسند ملک بنانا ہے, ایک عوام دوست ملک بنانا ہے. وہ لوگ تو جیلوں میں گئے, مر کھپ گئے, اور اس کی روایت پیپلز پارٹی میں بھی رہی. پیپلز پارٹی کے ہزاروں لوگوں نے کوڑے کھائے اور جیلوں میں رہے, لاکھوں جیلوں میں رہے, اور وہ مزاحمتی تحریک کا حصہ رہے. ایک تو یہ روایت تھی. دوسری روایت یہ تھی کہ جو ہی مارشل ایڈمنسٹریٹر آیا, جگہ جگہ سے یہ لوٹے اور یہ جو فصلی بٹیرے نکل کر پھول کے ہار لے کر پہنچ گئے حضور مارشل ایڈمنسٹریٹر کے, اور یہ اس طرح سے انہوں نے اپنی پولیٹیکل پوزیشن بنائی اور وزیر بنے اور اپنی پولیٹیکل, اور وہ پھر پارٹی بن گئے اور پھر انہوں نے کانسٹیٹوئنسیز بنا لی, اب وہ حلقوں والے کہلانے لگے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس سے نہ جمہوریت پنپ سکی, نہ ہمیں حقیقی لیڈر مل سکے, نہ پارٹیوں میں جمہوریت آ سکی. جب ملک میں پولیٹیکل کلچر ہی ڈیولپ نہیں ہوگا, جب اس کی تسلسل نہیں ہوگا جمہوری روایت کا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پارٹیوں میں بھی خاندانی حکمرانی بھی ہوگی, پارٹیوں میں مافیاز بھی آئیں گی, ٹکٹ بھی بکیں گے. اس لیے کہ جمہوری روایتیں, اب آپ دیکھیے کہ برطانیہ میں جمہوریت یا یورپ میں, وہاں پہ پارلیمنٹری کنونشنز ہیں, ڈیموکریٹک کنونشنز ہیں, وہ کسی قانون میں نہیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن انہیں آبزرو کرنا ایک ڈیموکریٹ کے لیے, ایک پارلیمنٹیرین کے لیے, ایک پالیٹیشین ضروری ہے. وہ لکھی ہوئی کہیں نہیں ہے. اوکے, لیکن بیسک ایتھکس آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی کے لیے جب یہ نیا متحدہ محاذ آپ دیکھ رہے ہیں, کیا یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان, آپ نے ایک بات بھول گئی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پوری وزراء کی جی ٹولی کھڑی ہے کہ یہ ٹھگوں کا ٹولہ ہے, اس میں تو سارے ٹھگ تو نہیں تھے. دوسری بات ہے انہوں نے کہاں مطالبہ کیا آپ ہمیں نہ رو دو. یہ جو جس طرح بل آپ نے پاس کرائے ہیں, آپ نے تقدیس پارلیمنٹ کی برباد کر دی ہے, اور پتہ نہیں آپ کو اکثر ووٹ ملے بھی نہیں ملے, ریکاؤنٹ آپ نے نہیں کیا. اور اس میں وہ صرف یہ کہہ رہے تھے, دیکھیے صرف وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے قوانین کو پاس کرنے میں وہ اتفاق کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ جو آپ جو ٹیررسٹ منی اور یہ جو دوسری جو بلیک منی, اسے آپ اکٹھا نہ کریں. اوکے, کیونکہ وہ نیب کو حوالے کر رہے تھے. آپ نے ایک ٹرانزیکشن بائی ہینڈ کر دی, ہنڈی سے ذریعہ کر دی, وہ وائٹ کو منی ہو گیا, بلیک منی ہو گئی, کیا ہوا جسے کہتے ہیں منی لانڈرنگ ہو گئی. اب جس نے ایک پیسہ بھجوایا دہشت گردی کے لیے, یہ دو بڑے مختلف جرم ہیں, تو وہ نہ کرے. اس کا ان کا مقصد کیا تھا اپوزیشن کے مطابق کہ یہ ہمیں اب یہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے. لیکن جو ایک بات ایک رہ گئی جی, وہ یہ کہ دوسرا یہ کہ ایف آئی اے کسی بھی شخص کو 2 مہینے کے لیے بغیر جواز کے وارنٹ کے پکڑ سکتی ہے, اور پھر 2 مہینے یعنی 4 مہینے وہ رکھ سکتی ہے, اور کوئی بھی تکنیک استعمال کر سکتی ہے. اب یہ ایف اے ٹی ایف کا مطالبہ نہیں تھا, یہ تو اس پہ اعتراض ہو جائے گا یو این کی ہیومن رائٹس باڈی سے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈی سے, کہ یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ہے. آپ 4 مہینے ایک بندے کو بغیر وارنٹ کے اندر رکھ لیں. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ لوپ ہول رکھا گیا باقاعدہ طور پہ تاکہ اس کے لیے فائدہ آگے اٹھایا جا سکے؟ مطلب آپ جانتے ہیں یقیناً اس کا غلط استعمال ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کیا 3 دن میں یہ سب اندر ہوں گے. شیخ رشید کا بیان نہیں سنا آپ نے؟ ان کی نانی یاد آ جائے گی انہیں. وہ کیا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں سب کے سب یہ جیل میں جائیں گے. لیکن دیکھیں اب یہاں پر یہ خود بھی آپ سوچیں نا کہ آپ کے سامنے ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کا بھی کافی کنفیوژن کریٹ کیا ہوا ہے. میجورٹی میں ہونے کے باوجود جو ہے جو آپ کو مین لیڈ کر رہے ہیں وہ آپ کی حکومت ہی کا بندہ ہے. مطلب اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. ایسا لگتا ہے عوام کو جو ہے ان کا لٹو گھما رہے ہیں. لیکن اس ملک میں ایک مسنگ پرسنز کا مسئلہ تھا جی, جس پہ انٹرنیشنل جیورسٹ آواز اٹھا رہے ہیں, جس پہ یو این نے ہیومن رائٹس باڈی نے اعتراض اٹھائے ہیں. جو ہندوستان میں اور کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس کی رپورٹ چھاپتے ہیں, اور ہم وہ رپورٹ لے کے دنیا بھر میں کہتے ہیں ہندوستان کی مذمت. بالکل. لیکن ہمارے بارے میں بھی رپورٹ آئی ہے کہ ہم یہاں بندے اٹھا لیے جاتے ہیں
وہ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, کہیں حکومت خانے میں ہوتے ہیں, اور یا وہ فرار ہو گئے ہیں. لیکن وہ ایک کمیشن بنا تھا جسے یہی نیب کے چیئرمین ہیڈ کر رہے ہیں, وہ فیل ہو گیا کمیشن. اچھا اب جب مسئلہ یہ ہے, لیکن اب جب یہ رپورٹ, ایک سیکنڈ روکے, مجھے بتائیں, آپ نے نیب کی بات کی ہے, مطلب جب سٹارٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کا جو حکومت کا پہلا سال تھا, اس میں جو ہے شہباز شریف صاحب کو آپ نے ایک عہدہ دے دیا امپورٹنٹ. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے کھیل رہی ہے, کہ مطلب آپ اگر نیب میں آپ ہیں شامل, آپ اپنے خلاف مقدمہ کیسے لڑیں گے؟ It's very confusing. مطلب آپ کہتے ہیں وہ عجیب کنفیوژن چلی آ رہی ہے. دیکھیے نیب میں تو نہیں تھے, وہ لیڈر دی اپوزیشن تھے, اور کچھ استحقاق ہے اراکین کا کہ جب عدالت ہو رہی ہو تو اسے اسپیکر کو بلانا پڑتا ہے, یا بلانا چاہیے, یہ کنونشن بھی ہے. اب خورشید شاہ کو نہیں بلایا گیا, اسی طریقے سے اور ممبران کو نہیں بلایا جاتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے پاس سوائے کرپشن کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کے ایجنڈے کے کچھ ہے نہیں. لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہو کہاں رہی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ نے اسے بہت حقائق سے زیادہ بلڈ کر دیا, اسے صرف ایک سٹنٹ کے طور پہ اسکینڈلائز کرنے کے لیے, بدنام کرنے کے لیے پوری سیاسی قیادت کو. اب ہو کیا رہا ہے, وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, وہ کہتے ہیں چور ہے چور, چور ہے چور, یہ تو چور ہیں, چور یہ تو اپنی چوری پکڑے جانے کے ڈر سے ہے اور این آر او مانگ رہے ہیں. اب ان کا یہ بیانیہ ہے, یہ کیا تحریک انصاف کی پارٹی میں سارے یہ عشرہ مبشرہ ہے کیا؟ یہ سب صالحین اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کس پانی, مقدس پانی سے منہ دھو رہا ہے؟ بالکل. ان کے اندر کابینہ کے اندر چینی مافیا بیٹھی تھی, ان کی کابینہ میں بیٹھی ہے ویٹ مافیا, ان کی کابینہ میں بیٹھی ہے کھاد مافیا, ان کی کابینہ میں بیٹھی ہے آئل مافیا, ان کی کابینہ میں بیٹھی ہے کھاد مافیا, ان کی تو کس کا ذکر کریں گے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ جب شوگر کے خلاف اسکینڈل سامنے آیا تو شوگر کی قیمت اب کہاں چلی گئی ہے؟ یہ تو قیمت نیچے لا رہے تھے, وہ فصل آ رہی تھی, وہ کہاں پہنچ گئی قیمت گندم کی, جو خریداری حکومت جس میں خرید رہی تھی اسے ڈبل قیمت ہو گئی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں چھاچ بولے تو بولے, چھالنی بولے تو کیا بولے. اب یہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے عمران حکومت کا کہ اگر یہ کوئی کام کر پاتی, واقعی کو 10 ارب درخت لگا لیتی, واقعی کو 1 کروڑ نوکریاں دینے کی طرف, چلو 10 لاکھ دے دی ہیں, اگلے سال 20 لاکھ دے دی, جو تھی وہ بھی نہیں رہی. اب وہ 5 کروڑ کتنے 50 لاکھ گھر بنانے تھے, وہ 5 ہی نہیں بنے. الٹا یہ لاہور میں آ کے وہ نواز شریف کا منصوبہ تھا, وہ اس کی تختی کاٹ کے چلے گئے. بھائی لاہور میں ایک سپر لاہور بنانے کی ایک سپر ڈی ایچ اے بنا کے آپ غریبوں کی ہاؤسنگ کا مسئلہ نہیں حل کر سکتے, جو آپ کہہ رہے تھے ہم غریبوں کو چھت دیں گے. تو اب چونکہ ان کے پاس 2 سال میں یہ کچھ کر نہیں پائے ہیں, ڈلیور نہیں کر پائے ہیں, اور گورننس کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے CCPO کے معاملے میں کتنا ڈٹ گئے. ایک اور ریپ ہوا, پورا ملک غصے میں ہے اور اضطراب میں ہے. اچھا ویسے امتیاز صاحب, آن اے ویری سیریس نوٹ, عوام کا خیال تھا کہ جب یہ جو اجلاس ہوا ہے, کانفرنس ہوئی ہے, اس میں یہ اٹھایا جائے گا ایجنڈے کے اندر کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں ان کو, اس پہ بات کی جائے گی. اگر میں شہید بی بی ہوتی تو میں امید بھی کرتی ہوں, یقین بھی, کہ خواتین کے مسائل جو آج کل خطرات درپیش ہیں اس پہ بات لازماً ہوتی ہے, ایجنڈے میں شامل ہوتا ہے, لیکن ایسا کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. سو مطلب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح پکڑا ہے. اس کی 26 نکات میں عورتوں کے حقوق پہ کوئی زوردار نقطہ نہیں ہے. حالانکہ وہاں پہ شہری رحمان, اس میں یہ جو PMLN کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں وہ بھی وہاں موجود تھیں, اور خود نواز شریف صاحب کی بیٹی وہاں مریم نواز موجود تھی. بالکل. تو انہیں ایشو ریز کرنا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال 26 نکاتی ایجنڈے میں جو ہے وہ زیادہ زور فوج کے سیاسی معاملات میں عمل دخل کے سبب پر دیا گیا. بذات کہ اس میں کانفرنس میں جان پڑی ہے اصل میں نواز شریف کی اور زرداری صاحب کی تقریر سے بھی بہت پہلے, 2 دن پہلے آل پاکستان بار کونسل کا اجلاس ہوا. وہ بڑی زوردار کانفرنس تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حد میں رہنا چاہیے, ادارے اپنے حد میں رہیں, اور انہوں نے ججوں کی تعیناتی جو ہے اس پہ سوالات اٹھائے کہ یہ تو ایک ججوں کا کنسورشیم بن گیا ہے. اور پھر انہیں سول رائٹس پہ, پریس کی آزادی ختم ہو گئی, اور حق اظہار پہ پابندی لگ گئی, سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے بندوبست ہو رہے ہیں, کچھ کو کیا بھی ہے. اور پھر یہ کہ احتساب کا جو ڈرامہ ہے اس کے حوالے سے
انہوں نے جو کانفرنس کی وہ بڑی کامیاب کانفرنس تھی 2 دن پہلے. ٹھیک. اس نے اصل میں اسٹیج سیٹ کیا. اب اس کے ان کے آپ دیکھیں گے اچھا. اس کے ان کے ڈکلیریشن میں آل پاکستان بار کونسل کے وہ نکات ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 19ویں ترمیم بھی ختم کی جائے. اچھا یہ مجھے چیز بتائیے گا, آپ بات کر رہے ہیں ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ جناب عمران نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف کی اسپیچ کی اجازت دی, مطلب یہ کیا سلسلہ ہے, اس سے کچھ روشنی ڈالیے گا. مطلب یہ ہوا ایک فوج ہے, پتہ نہیں کتنے 40-50 تو ہوں گے یہ جو ایڈوائزر آن میڈیا, اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ بھی جو سوشل میڈیا میں بے شمار لوگ. اب دلچسپ بات ہے کہ جب 23-24 منٹ کے قریب تقریر چل گئی نا, صحیح, پھر انہیں خیال آیا کہ اپنی امبیرسمنٹ کو جو بڑا ٹھٹھا لگا حکومت کا کہ لوگوں کی میڈیا نے ڈیفائی کر دیا. اعلان جنگ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مشرف کی تقریر تو دکھاتے ہیں جو کنویکٹ ہے, نواز شریف نہ دکھائیں. تو لہذا وہ ایک اتنی پبلک امپورٹنس کی بات تھی کہ میڈیا اپنی ایتھکس کے تحت اور پیشے کے تحت اس تقریر کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. اچھا اب آپ دیکھیے کیا ہوا. ڈر کس بات کا تھا؟ ڈر اس بات کا تھا کہ یہ نیریٹو پھر واپس آ گیا, یہ بیانیہ عوام کی حکمرانی کا, کہ عوام کی حکمرانی ہوگی, سول ملٹری بیوروکریسی کی حکمرانی نہیں ہوگی. وہ پھر آ گیا ہے میدان میں. اب یہی ایجنڈا ہوگا اس موومنٹ کا اور اس یہ جو بنی ہے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ. اور یہ جو شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ اس مطالبہ انہوں نے کیا کہ نواز شریف جو ہیں ان کے باغیانہ بیان کا نوٹس لیں ادارے, آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کیا ہوگا؟ لیکن اب اس خیال کے اندر خود بات تصدیق ہو رہی ہے نواز شریف کی بات کی کہ ایک متوازی انتظامیہ ہے, ایک اسٹیٹ کے اوپر اسٹیٹ ہے, یہ نواز شریف. ہاں جی بالکل. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ادارے علیحدہ چیزیں ہوتے ہیں حکومت سے. بھائی فوج ہو, پولیس ہو, ایف آئی اے ہو, بارڈر سیکورٹی فورس ہو, باقی ڈپارٹمنٹس ہوں, وہ ایگزیکٹو کا حصہ ہیں اور چیف ایگزیکٹو اس کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں. اب یہ ادارے کو علیحدہ سے ادارے نہیں ہیں, یہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے. جس طرح جوڈیشری ہے, جس طرح پارلیمنٹ ہے, یہ 3 مین پلر ہیں اسٹیٹ کے. تو یہ جو کر رہے ہیں, جو اشارہ دے رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یقیناً فوج میں رد عمل ہوگا. یقیناً یہ اچھا بات نہیں لگی ہوگی جو میاں نواز شریف نے بات کی ہے. لیکن مجھے ایک بات اچھی نظر آئی ہے جو کہ اس کانفرنس سے پہلے ہی ہو گئی, کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں فوج نے اعلان کیا ہے کہ ہم انتخابی عمل سے علیحدہ رہیں. اچھا ان کے مطالبات میں بھی شامل تھا کہ اس میں آپ مت آئیں, کیونکہ یہ انڈیا بہت کنٹروورسی پیدا کر دے گا. دوسرا انہوں نے مطالبہ یہ بھی کیا کہ آئندہ جب الیکشن ہوں گے تو اس میں فوج کا رول نہ ہو. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فوج پہ 10 ملک کی بڑی پارٹیاں یہ بات کھل کے اس طرح کہہ رہی ہیں, اور ابھی اس کی تمام دنیا میں کی نشریات میں یہ ایک اہم خبر بنی ہے, اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں جمہوریت کا مسئلہ عالمی حقوق کی تحریک کے ایجنڈے پہ آ گیا ہے. آپ کے خیال میں جو استعفے کی بات کی جا رہی ہے عمران نیازی صاحب کے حوالے سے, آپ کو 2021 میں ممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ سلسلہ؟ عمران خان تو استعفا نہیں دیں گے. اچھا. ہاں وہ شاید کسی بات کو بہانہ بنا کے کہ وہ تو کرنا چاہتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی انہیں کرنے نہیں دی جا رہی, تو وہ اچانک وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. عمران خان کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ کافی ومزیکل ہیں اور وم پہ فیصلے کرتے ہیں. لیکن ڈونٹ یو تھنک لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اس بار یہ پچھلی طرح کی اے پی سی نہیں, اس کا ایجنڈا بہت ریڈیکل ہے. ٹھیک. اب یہ کتنی لوگوں کو متحرک کر سکیں گے, اس کے لیے انہیں کچھ باتوں پہ غور کرنا پڑے. اچھا. مثلا یہ کہ یہ جو پرانی 2 پارٹیاں تھیں, ان سے واقعی لوگوں میں ایک بے دلی آئی تھی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, لہذا ہم عمران خان کو آزما لیتے ہیں, کوئی نئے کو آزما لیتے ہیں. دوسرا پرانی قیادتوں کے بارے میں بھی لوگ بار بار دیکھیں گے یہی آ جاتے ہیں, تو اس سے بھی لوگ تنگ تھے. پھر تیسرا یہ کہ ان لیڈرز کے اوپر الزامات بھی ہیں, یقیناً بہت سارے سیاسی مقاصد کے لیے یا وکٹمائزیشن کے لیے بھی بنائے گئے ہیں. یقیناً یہ بھی ہے کہ ججوں کو تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اپوائنٹ کرتا ہے منسٹری آف لا, اور واٹس ایپ پہ ان کے تبادلے ہوتے ہیں اور انہیں ہدایات ملتی ہیں. اب وہ آپ جج نے جیسے سزا دی تھی, اب اس کی آپ ویڈیوز دیکھیں,
اب اس نے ایک کیس میں میاں نواز شریف کو بری کر دیا ہے, دوسرے میں سزا دے دی ہے. اب ایسی کیسز کو کہاں کون سی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ انٹرٹین کرے گی؟ لیکن ابھی جو عمران یہ جو نہیں آ رہا ہے نواز شریف, غالباً انہیں خدشہ ہے کہ شاید ابھی ان کی قانونی شرمائی آزادانہ طریقے سے نہ ہو سکے. تو اس سے کیا ہوا کہ لیکن اس سے ایک طرف احتساب کا عمل گندا ہو گیا. حالانکہ سب کا احتساب ہونا چاہیے, کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں ہونا چاہیے, ججوں کو بھی ہونا چاہیے لیکن ہو نہیں رہا. جرنیلوں کو کیوں نہیں ہونا چاہیے, بیوروکریسی کا بھی ہونا چاہیے, پارلیمنٹیرینز کا, پالیٹیشینز کا بھی ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں کتنے سال لگیں گے اس طرح سے آزادانہ احتساب کے لیے؟ بہت لمبا ٹائم لگے, کیونکہ ابھی لگتا ہے عوام کا احتساب ہو رہا ہے. میری تھیوری یہ ہے کہ پاکستان از مور دین اے فیڈریشن, از اے fiefdom آف fiefs. کہ مختلف ادارے بن گئے ہیں fiefdoms. جج کہتے, جوڈیشری کہتی ہے ہمارا اپنا نظام ہے اور ہے ان کا کمیشن. جو فوج ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ایسا نظام ہے, وہ تو اس سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا اور بڑا سالڈ نظام ہے. اسی طریقے سے باقی ادارے کہتے ہیں. اب بیچارے رہ جاتے ہیں پالیٹیشین. اب وہ چونکہ پبلک کی آئی بھی ہوتے ہیں, لہٰذا انہیں ہر وقت صفائی دینی پڑتی ہے, گاڑی کہاں سے آئی ہے, یہ کوٹھی کہاں سے آ گئی ہے, یہ تم جو خفیہ جاتے ہو, کس سے ملاقاتیں کرتے ہو, یہ ساری باتیں پالیٹیشین تو آ جاتی ہے. اچھا اب اس میں بات میرا ایک نقطہ رہ گیا. جی پلیز. کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن سیاستدانوں کے سینئر سیاستدانوں کے خلاف کیسز ہیں انہیں پہلے اپنے نام کلیئر کرنا چاہیے. اس سے ان کی پارٹیز کمپرومائز ہوتی ہیں. حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے کس طرح نواز شریف نے زرداری صاحب کے خلاف کیسز بنائے تھے انتقام. اسی طرح لوگوں کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف انتقاماً کیسز بنے. بالکل. لیکن پھر بھی نئی قیادت کیوں نہ آئے, کیوں نہ مریم نواز سامنے آئے, کیوں نہ بلاول اب کیا سنبھالے. وہ کوئی خاندانی سلسلہ ہوگا, لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. اب دیکھیے پیپلز پارٹی کی لاسٹ حکومت تھی, اس میں 2 وزراء اعظم بھٹو خاندان کے تو نہیں تھے, ایک گیلانی اور ایک دوسرے جو تھے تو وہ باہر سے آئے, اس طرح اسپیکر, اس طرح سینٹ کا چیئرپرسن, اس طرح وزراء. تو وہ خاندانی سلسلہ, اور اس کا تعلق نہیں ہے جمہوریت سے. وہ کہ یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں فیملی پالیٹکس اور کلٹ چلتا ہے, لیکن ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کیسے نکل پائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو دور تک چانسز کم ہی ہیں. مطلب اگر جیسے آپ نے کہا ہے کہ مریم نواز یا بلاول بھٹو زرداری آ جائیں تو اگین فیملی پالیٹکس سے کنٹینیو ہو رہی ہے نا. ان پارٹیوں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ کوئی جاگیر ہے, پالیٹکس کی جاگیر تو نہیں ہے. اور مجھے تو میاں صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹروں کے بچے ڈاکٹر, انجینئرز کے بھی انجینئر, وکیلوں کے بچے وکیل, تو سیاستدانوں کے بچے سیاستدان کیوں نہ ہو. انجینئرز کے بچوں کو انجینئر بننے کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے, ڈاکٹر کے بچے کو ڈاکٹر بننے کے لیے بھی امتحان پاس کرنا پڑتا ہے, لیکن پالیٹیشین کے بچے کو پالیٹیشین بننے کے امتحان نہیں پاس کرنا پڑتا. آخر میں آپ کو بڑی خبر دینے جا رہا ہوں. جی پلیز. جب میاں نواز شریف کے خلاف GIT بنی, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, تو انہوں نے مجھے 3-4 سال کے بعد ان کا مجھے فون آیا. ٹھیک. جب وہ اپوزیشن میں تھے, ملتے تھے, صحیح, تو میں چلا گیا. ٹھیک. انہوں نے مجھ سے پوچھا میں کیا کروں. اوکے. میں نے کہا ایک پرائم منسٹر آف دس کنٹری شوڈ ناٹ اپیئر بفور the subordinates, his subordinates. Okay. That is joint investigation team, GIT. آپ کو GIT کے سامنے توہین ہوگی پرائم منسٹر کے آفس کی کہ آپ وہاں پیش ہو. اچھا. انہوں نے پوچھا میں کیا کروں. میں نے کہا آپ استعفیٰ دیں, قوم کو خطاب کریں اور استعفیٰ دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میاں صاحب نے مجھ سے اتفاق کیا تھا, اور میاں صاحب کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی کہ جو انہوں نے کل تقریر کی ہے اس کا بہت سا حصہ اس تقریر میں موجود تھا. کاش وہ میری بات مان لیتے. کیوں نہیں مان رہے بات؟ آپ کو کیا خیال ہے؟ کہ ساری مسلم لیگ جو ہے نا, اس میں ٹوٹی ٹریڈیشن بہت ہے. یہ آئی تو وہی نا ضیاء الحق کی اسی روایت سے. انہوں نے نہیں. پھر یہ میاں صاحب جا رہے تھے, جب تو پتا آپ کو کہ موٹر میں سے جا رہے تھے, تو ہمیں 5-7 صحافیوں کو بلایا گیا پنجاب ہاؤس میں. میاں صاحب نے خطاب کرنا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بتائیں مجھے کس نے نکالا. تو مجھے بڑا غصہ آیا, میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میاں صاحب 3 بار آپ وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ بھائی آپ کو کس نے نکالا؟ آپ بتائیں کس نے نکالا آپ کو, آپ اتنے بھولے بچے ہیں. پھر میں نے کہا آپ جا رہے ہیں اب یہ موٹر وے پہ, کیونکہ آپ نے موٹر وے بنایا ہے. تو میں نے کہا آپ GT روڈ پہ جائیں, آپ کی پارٹی وہاں ہے. پھر جو ان کا استقبال ہوا,
پھر انہوں نے مجھے فون کیا, شکریہ ادا کیا. صحیح. لیکن انہوں نے یہ بات اتفاق کرتے ہوئے انہوں نے دیر کر دی. وہ جو خوار ہوئے جس طرح شاید وہ نہ ہوتے, صحیح, اور وہ اگر استعفیٰ دے دیتے تو ایک اچھی مارل گراؤنڈ پہ آ جاتا. بہتر ہو جاتا. اب میں نہیں کہہ سکتا مستقبل میں کہ دوبارہ لوگ یہ سمجھوتے کی طرف نہیں جائیں گے. اچھا مجھے ایک چیز جا بتائیں, سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, چانسز آر یہ پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف پھر کر سکتی ہیں. یہ کافی خطرناک بات ہے جو کہ اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ مستقبل جمہوریت کا کون غور کر رہا ہے اس پر؟ مجھے جاننے سے پہلے ایک آخری سوال میں کر رہا ہوں, آپ کی کیا رائے, آپ کیا کہیں گے آپ کے مطابق جو ہے میں اور آپ جمہوریت کے لیے آخری دم پہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اپوزیشن کو عوام کا اعتماد جیتنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایجنڈا دیا ہے 26 نکاتی بہت اچھا ہے. اس میں عوام اٹریکٹ ہوں گے یقیناً. اس میں سارے طرح کے مسائل انہوں نے ڈال دیے, اور جو یہ لائن لی ہے نواز شریف صاحب نے, اس سے میرا خیال ہے پذیرائی ملے گی, اس میں جان آ جائے گی. لیکن یہ کٹھن راستہ ہے, یہ مشکل راستہ ہے. اوکے, جو پاور سٹرکچر ہے اس سے لڑنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ان کے پاس ویسے کیڈر, ویسی پارٹیز, ویسے آرگنائز تنظیمیں نہیں ہیں, میسز میں موبلائزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے انہوں نے اچانک کسی بڑے ہنگامے کا اعلان کرنے کے بجائے موبلائزیشن کا رستہ اختیار کیا. اور انہوں نے یہ بھی اچھا کیا کہ ہمارے دوست مولانا فضل الرحمان تو چاہتے ہیں کہ بس 80 لوگ دے دیں, ان کی جیب میں ڈال دیں. ٹھیک, تو انہوں نے کہا ہاں وہ بھی ہے آپشن, لیکن وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس وقت استعمال ہوگا. آپ کے خیال میں اگر یہ نوبت آئی تو جو کہ مناسب وقت پہ استعفے دیے جائیں گے جو اس میں شامل, تو مناسب وقت کون سا لگتا ہے آپ کو؟ نوبت کب آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ وہ نوبت آئے گی کہ جو لوگ عمران خان کو لائے تھے, کہ میری بات آپ نوٹ کر لیں, اچھا, جو لوگ عمران خان کو لائے تھے انہوں نے سمجھا کہ اب یہ اسپینٹ کارٹریج ہے, یہ اس کا استعمال ہو گیا, اب یہ کام کر نہیں رہا. ان کا اشارہ آئے گا, جن کے خلاف بھی لڑنے جا رہے ہیں تو یہ استعفے دے دیں گے. حکومت میں حکومت. بہرحال تو ابھی کے لیے آئی گیس آج کے لیے اتنا ہی, اور یہ بحث چلتی رہے گی. باقی نیکسٹ پروگرام میں اگلے ہفتے ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہونے والی ڈسکشن جو ہے اس میں مزید آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب دیے ہوں گے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک ایک بار پھر. میں ہوں شہپارہ سلیم امتیاز عالم صاحب کے ساتھ پروگرام انگیخت میں. السلام علیکم. یہ ہیں بدلو کی نشر.